السلام علیکم جی جناب، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک جو ہے نا، وہ ٹائٹل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسموک کا ذمہ دار کون، تو اسموک کا ذمہ دار میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ پوری ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو میں بتاؤں گا کون ذمہ دار۔ اس کا سمپل سا جواب ہے، اسموک کا ذمہ دار ہم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جو بقیہ ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں۔ ویسے تو میرے خیال میں آپ سب کو آئیڈیا ہوگا، رونے دھونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ویسے ہمارا دل کرے تو یہ بھی ہم امریکہ پہ ڈال دیں، ابھی ہم انڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے انڈیا سے بھی آ رہا ہو، میں ابھی فیکٹس کی کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا ایسے سالڈ قسم کا جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہی وجہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہودیوں پہ اور ہم امریکہ پہ ڈال سکتے ہیں اسموک کا، یہ ان کی سازش ہے۔ انہوں نے ایسے خطرناک دھوئیں نکالے ہیں جو ہماری فیکٹریوں اور گاڑیوں میں کے ذریعے جو ہے نا ہمارے معاشرے کو پلوٹ کر رہے ہیں۔ ہم بڑے اچھے ہیں، یاد رکھیں، ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے جناب جس کا میں ہمیشہ سے رونا روتا آیا ہوں نا، وہ یہ ہوتا ہے لاہور۔ جب آپ کسی ایک شہر پہ ساری ترقی کریں، اور اس سلسلے میں یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں ان کے بڑا خلاف ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف لاہور میں ترقی دینی ہے۔ پاکستان لاہور کے ارد گرد گھوم رہا ہے یا کراچی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، جب آپ کسی جگہ پہ ترقی کریں گے، وہاں پہ فیسلٹیز دیں گے تو لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ دو وجہ سے آئیں گے، اپنے لیونگ سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے اور روزگار کے لیے، یہ بیسک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آف کورس باقی ساتھ ان کی چیزیں آتی ہیں، ایجوکیشن ہے، آپ کی صحت ہے، تعلیم ہے، وہ تعلیم تو ایجوکیشن ہی ہو گئی، اور باقی چیزیں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع، کھانے پینے کی مارکیٹس، یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو۔ تو آپ نے لاہور میں ہی سارا کیا تو پھر اب بھگتیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری ترقی ادھر دی اور بیڑا غرق ہوا ہے۔ نمبر 2 بات، آپ نے لاہور میں کیونکہ اس وجہ سے پھر لوگ آئے ہیں تو آپ کی جو ہے نا جو زرعی زمینیں تھیں وہ کنورٹ ہوتی گئی ہیں رہائشی علاقوں میں۔ اب ایون کہ آپ نارمل محلوں میں جگہوں پہ آپ جائیں تو آپ کو 10 مرلے کا مکان بکتا ہے تو وہ 3 گھروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے یا میکسیمم 2، وہاں پہ اب 3 یا 6 فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ حساب لگا دیں، وہ ریسورسز یوز کریں گے، وہ گاڑیاں رکھیں گے، موٹر سائیکل رکھیں گے تو پولوشن تو پھیلے گی۔ تو یہی حال کراچی کا ہے۔ کراچی میں ذرا انوائرمنٹل ذرا ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں، اس وجہ سے وہ اتنا پرابلم نہیں ہے۔ لاہور میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اب لاہور میں آپ یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے چل رہے ہیں، جس طرح گوال منڈی میں فوڈ سٹریٹ ہے، وہاں پہ آپ کی کیا کہتے ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5 6 کرتے کرتے بیریا پتہ نہیں کہاں تک وہ آگے لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ تو ہوگا، درخت کٹیں گے یہ ہوگا، گاڑیاں بڑھیں گی یہ ہوگا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ یعنی کہ سارے آپ نے فیکٹرز فلی ایک بہترین انوائرمنٹ دے دی ہے کہ بیڑا غرق ہو، تو پھر اب روتے کیوں ہیں؟ آپ نے ویسے ہی ہمارے یہاں پہ کلچر ہے جی، گاڑی ایک سٹیٹس سمبل ہے تو گاڑی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی ایون کہ میٹرو جو ہے، ٹرین، میٹرو بسز وغیرہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا آبادی کا پریشر ہے، میرے خیال میں 2 کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوگی بالکل لاہور کی آبادی، جو حال ہے۔ تو پھر بھگتے آپ، یہ سارے آپ نے جو بیج بوئے ہیں اس کو ہم کاٹ رہے ہیں، تو اس چیز پہ آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ابھی میں خبر سن رہا تھا کہ جی انڈیا کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ فیکٹر بھی ہوگا۔ جس طرح انڈونیشیا میں کبھی آگ لگتی ہے تو وہ ملیشیا چلی جاتی ہے، دھوئیں کے اثرات اس کے جو کچھ عرصے پہلے لگے تھے، اس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا؟ ہر چیز لاہور میں دیکھیں، بیسک چیز ہوتی ہے آپ کی روزگار، سب سے پہلے صحت، تعلیم، اور پاکستان میں کچھ عدالتی مسئلے ہیں کیونکہ لڑنے جھگڑنا ہمارا بڑا ایک کامن فیچر ہے، تو وہ چیزیں، یہ آپ نے سب چیزیں زیادہ تر لاہور میں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ پھیلائیں نہ عدالتوں کو بھی، پھیلائیں نہ صحت کو بھی، دیں چھوٹے شہروں میں۔
یعنی کہ ایک آپ چلیں، آپ چھوٹے شہروں میں ساری چیزیں نہیں دے سکتے، آپ کے لاہور پنجاب کے کوئی 10 شہر ایسے بنا لیں جہاں پہ ہوں تاکہ لوگ قریب سے آئیں، ساری دنیا لاہور نہ آ جائے۔ لاہوریے روتے ہیں، جنن روتے ہیں، لیکن اب دوسرے بندے بھی کیا کریں؟ دوسروں نے بھی تو رزق کمانا ہے نا، انہوں نے بھی جاب کرنے کے لیے آنا ہے۔ گو کہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ دا وے وی ٹریٹ آر کنٹری، وہ تو پورے ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے گندگی مچانی ہے، ہم نے ہر غلط کام کرنا ہے، ٹرانسپورٹ والوں نے غلط سرٹیفکیشن لینے ہیں پیسے دے کے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے ہم لوگوں نے جو ہے انوائرمنٹل سینس ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، جس طرح ہم پانی بھی ضائع کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہا تھا کیونکہ مجھے بھی کھانسی آ رہی ہے اور وجہ یہ اسموگ ہی ہے جس کے زیادہ یہی چانسز ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ دوسروں کو بلیم نہ کریں اسموگ کے سلسلے میں۔ اگر بلیم کرنا چاہیے، انگلی اٹھانی چاہیے تو اپنے پر اٹھانی چاہیے کہ ہم نے کیا بیڑا غرق کر دی۔ جن چیزوں کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں نا، میں اکثر آپ سے یہ ڈسکس کرتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے ویڈیو بنائی پانی کے سلسلے میں، ٹریفک کے جو ہمارے طریقہ کار ہیں اس سلسلے میں، یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، یہ اصل میں بہت بڑے گمبھیر مسئلے ہیں۔ اب انوائرمنٹ جو میٹر ہے اس کو کیونکہ اب اسٹڈی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو فائنینشیل ٹرمز میں دیکھا جا رہا ہے کہ کتنے بلینز آف ڈالر ہم ویسٹ کر لیتے ہیں، اور ہوگی نا آپ کے علاج پہ خرچے، آپ کی کیا کہتے ہیں فوڈ جو ہے وہ شارٹیج، یہ سارے مسئلے کرتے کراتے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، آپ کی ایوریج لائف کم، لیکن ہم ان مائنر چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرتے۔ ہم کہنے وک ہی جائے گی جی، ہوئے گا جو ہوئے گا، کچھ نہیں ہوتا، زندہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا زہر کا، وہ زہر کا یہ ہے کہ بندے کے منہ میں ڈالو اور پھڑک کے مر جائیں۔ ہم اس چیز کو زہر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم چھوٹا چھوٹا پارٹ ہم سب مل کے جو بھی کر سکتے ہیں نا اس کو کریں۔ ہمارے ملک کا انوائرمنٹ کو ہم بچا سکتے ہیں، کوئی انڈیا یا امریکہ آ کے نہیں بچائے گا۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور ملک کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔